السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے دین سے دوری اسباب و علاج. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت نکال کر کے یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. سامعین کرام، عنوان میرا ہے دین سے دوری اسباب و علاج. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ موت بھی اسی پر دے دے. سب کچھ جاننے کے باوجود سب سے پہلے ہم اور آپ کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ ہے وہ دین کی قربانی. وہ کیسے؟ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کو پریشانی لائق ہو گئی، مصیبت میں آ گئے، جیسے ہی مصیبت آئی تو سب سے پہلے ہم اور آپ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیسے؟ بھائی صاحب آپ نماز میں نظر ہی نہیں آ رہے، چاچا آپ نماز میں نظر نہیں آ رہے، بھیا آپ نماز میں نظر نہیں آ رہے، تو نماز پڑھ کے ہوگا کیا؟ پیسہ کہاں ملتا ہے؟ میرا وہ کام نہیں ہو رہا تو نماز کیوں پڑھوں؟ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، پہلے وہ داڑھی رکھتے ہوئے تھے، اب وہ داڑھی چھلا کے گھوم رہے ہیں. اب دوبارہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ بھائی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو داڑھی چھلا کے گھومیے گا تو غصہ کس پر اتارتے ہیں ہمارا؟ دین پر، اسلام پر. بھائی سب کے بیٹے کو مارنا ہے، سب کی بیٹی کو مارنا ہے، داڑھی چلا کے گھومیں گے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی قربانی ہم اور آپ کس کی دیتے ہیں؟ دین کی دے دیتے ہیں. نماز میں حاضر کیوں نہیں ہو رہے؟ کاروبار خراب چل رہا ہے تو نماز پڑھ کے کیا کروں؟ بھائی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہو کاروبار اچھا چلنا چاہیے، کچھ فائدہ ہو ہی نہیں رہا تو مسجد میں کیوں جاؤں؟ قربانی. پیسہ ملے گا تو لاکھ بھی کھائیں گے، جوتا بھی کھائیں گے. پردھان منتری جی نے 8 نومبر 2016 کو رات میں 8 بجے اعلان کیا. آپ لوگوں سب کو معلوم ہے نا اعلان؟ کوئی ہے جو یہ کہ مجھے اعلان نہیں معلوم؟ پکا اعلان معلوم ہے پورے انڈیا میں سب کو. پردھان منتری جی نے کہا 500 اور 1000 کی نوٹ آج رات 12 بجے کے بعد نہیں چلے گی. کوئی مائیکل آ رہا ہے جو چلا کے دکھا دے گا. لاکھ جوتا بھی کھائے، پولیس کا ڈنڈا بھی کھائے اور کھاتے رہے، کھا رہے ہیں. پیسوں مل رہا ہے نا، اس لیے چاہے جو بھی ہو جائے لاکھ جوتا کھا کے اس کے لیے بھاگیں گے. جنت ہمیں سامنے کہاں دکھائی پڑ رہی ہے کہ اس کے لیے لاکھ جوتا کھائیں؟ بھائی جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کے لیے لاکھ جوتا کھا رہے ہیں. پولیس کا ڈنڈا کھائے، 100 کے اوپر لوگ مر رہے. کیوں؟
पैसवा चाहिए, अपना पैसवा लेने के लिए लाख जूता सब बर्दाश्त। रात ही में लाइन लगा के रख दिए कि मेरा चेक बुक और पासबुक और मेरा जूता और मेरा ईंटा नहीं रहेगा। किसी भी मस्जिद में एक वक्त की नमाज के लिए किसी ने कुछ रखा? क्योंकि आखिरत जन्नत जो है वो बाद में है, दुनिया पहले है। इसलिए अल्लाह क्या फरमाते हैं सूरह आला सूरह नंबर 87 आयत नंबर 16 और 17, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम लोग सिर्फ दुनिया के पीछे भागते हो, जबकि आखिरत मरने के बाद की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। हम और आप किसके पीछे भाग रहे हैं? मैं भी भाग रहा हूँ, आप भी भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि मौलवी साहब दूध के धुले हैं, तकरीर कर रहे हैं तो क्या होगा? सब लोग भाग रहे हैं। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर। रहेगा कैश तब ना होगा ऐश। जब कैशे नहीं रहेगा तो ऐश होगा कैसे? भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। एक हदीस है, वो तो सिर्फ बोलने के लिए कह रहे हैं मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं नहीं भागता, मैं नहीं भागता। कौन नहीं भागता? सब लोग भाग रहे हैं। सूरह तिरमिज़ी किताब ज़ुहद किताब नंबर 34 हदीस नंबर 2376, माज़िबानी जाइयानी उरसिला फी गनमिन बिअफसद लहा मिन इर्सिल मरई अलल मानी वश्शरफ लिदीनी। दो भूखे भेड़िए को बकरियों के रेवड़ में, रेवड़ का मतलब होता है बहुत सारी बकरी एक साथ चलते रहती है, अगर उसमें छोड़ दिया जाए तो बकरियों का नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान माल का लालची और ओहदे का लालची अपने दीन का करता है। इस हदीस को गौर कीजिए, पहले माल क्यों आया और ओहदा बाद में क्यों आया? ओहदे का मतलब मुतवल्ली साहब, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजानची साहब। मुझको अगर सदर साहब बनाएंगे तो मैं मीटिंग में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। मुझको अगर मस्जिद का मुतवल्ली बनाएंगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। कुछ लोगों के बारे में आपको पता चला होगा, वो रो रो के ओहदा मांगते हैं, मेरे बाप दादा की जिम्मात बहुत ज्यादा है इसलिए मुझे ही सदर चुन लीजिए। नहीं जानते हैं उनको, नाम नहीं लगता। इंसानी फिक्र पता। अब मौलवी साहब को नहीं मिल रहा तो बोल रहे अंगूर खट्टे हैं। लालची समय भाई, लेकिन पैसा जो पहले आया इसलिए कि पैसे की वजह से ओहदा मिलता है। कितनी मस्जिदें ऐसी है बताइए कि हाफिज साहब के कब्जे में है, मौलवी साहब के कब्जे में, नहीं बता सकते। मदरसा कौन चला रहे हैं? हाफिज साहब को चलाना चाहिए, मौलवी साहब को चलाना चाहिए, कहाँ चला? नहीं होता। इसलिए वो हदीस जो है ना, माल का लालची और ओहदे का लालची अपने दीन का करता है, नजर आना चाहिए। भाई हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाजी साहब, कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो तौहीदी साहब बोलते नहीं। रोजा भी रखे हुए हैं, रोजेदार साहब आ रहे हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, देखिए ज़काती साहब आ रहे हैं। लेकिन एक ही में टाइटल लगता है, हज करने गए तो हाजी साहब आ रहे हैं। और अगर हम और आप नहीं बोलेंगे अल हाज तो हम सब पर गिर जाएगी गाय। हमको हाजी साहब काहे नहीं बोला, लिखा काहे नहीं? मैं हज करके आया हूँ, हाजी हूँ। अच्छा, अल्लाह के लिए किए या लोगों को बताने के लिए कि मैं हाजी हूँ? देखा, माल का लालची, ओहदे का लालची, नाम का लालची अपने दीन के लिए करता है। तो ये दुनिया है, सामने चीज नजर आ रही है, उसी के लिए हम और आप भाग रहे हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल के जब हो जाएंगे तो जितने बूढ़े होते जाते हैं, बूढ़े में ज्यादातर लालच ओहदे की होती है, जवानी में ज्यादातर लालच शराब, कबाब, शबाब। लड़की अच्छी मिल जाए, पैसा ज्यादा आ जाए, और जहां बूढ़ा होना शुरू हुए, इसका भी सदर मैं ही रहूं, उसका भी सदर मैं ही रहूं, उसका भी सदर मैं ही रहूं, उसका खजानची मैं ही रहूं, उसका मुतवल्ली मैं ही रहूं। मौलवी साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, 10 मस्जिदों की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है। माशाअल्लाह हाजी साहब, अल्लाह आपके माल में बरकत दे। लगाइए हाजी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, यूं ही 10 मरतबा हज करके आया हूँ। गर्चे मेरा पड़ोसी तकलीफ में है, मेरा छोटा भाई तकलीफ में है, मेरी बहन तकलीफ में है, लेकिन मैं 10 मरतबा हज करके आया हूँ। देख रहे हैं आप, हालात ऐसे चल रहे हैं, दीन से दूरी। कहाँ?
دوری اس لیے ہو رہی ہے کہ جو چیز ظاہری سمجھ میں آ رہی ہے ہم اور آپ اسی کو سب سمجھ بیٹھے بھائی یہی سب کچھ ہے. یہی سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. مرنا ہے ہم سب کو, اور مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے, میں پوچھتا ہوں آپ سے, اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کتنا پیسہ لے کر آیا ہے, بول کتنا بینک بیلنس ہے تیرے پاس, پوچھیں گے. ارے کتنی گاڑی ہے تیرے پاس, پوچھیں گے. کتنے مکان ہیں تیرے پاس, پوچھیں گے. اللہ جو پوچھیں گے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی, اور ہم جو تیاری کر رہے ہیں, ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اللہ پوچھیں گے نہیں کتنا پیسہ کما کے آیا, بول کتنا بینک بیلنس ہے تیرے پاس. تو کئی بینک میں میرے اکاؤنٹس ہیں, تو سب لے کے جائیے گا وہاں, چیک وغیرہ بھی لے کے جائیے, پاس بک بھی لے کے جائیے اندر قبر میں. اتنی گاڑی ہے میرے پاس, تو سب گاڑی کو لے کر قبر میں گھسیے گا. اتنی زمین ہے میرے پاس, پوری زمین کو لے کر قبر میں گھسیے گا. جو چیز ہم لے کے جانا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے. اللہ کیا چیز کے بارے میں پوچھیں گے, اس کی تیاری. وہ جو تیاری کر رہا ہے وہ کامیاب ہے, نہیں تو دھوکے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر, سورہ عصر سورہ نمبر 103. والعصر زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, سب لوگ دھوکے میں. کون لوگ کامیاب ہیں, جن کا اونچا مکان ہو, جس کی بلڈنگ ہو, جس کے پاس گاڑی ہو, جس کا نام چلتا ہو, بینک بیلنس ہو. ارے اتنے ایکڑ, 100 ایکڑ, 200 ایکڑ, 500 ایکڑ زمین ہو, نیتا جی ہوں. ان الانسان لفی خسر, سب لوگ گھاٹے میں. کامیاب کون ہے, الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر آگے وعملوا الصالحات, نیک کام کیے. ہم نیک کام کیا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا, اور یہی سب ہے نیک کام جو بھی ہو سکتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے. بھائی حق کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے, یہ حق ہے, اور صبر 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 کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. یہ ہے کامیاب. کون ہے کامیاب, جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجیے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو مرنا ہے. ہم اور آپ یہاں آئے ہیں زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے, ختم. جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہم اپنی خوشی سے نہیں آئے اور نہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, جب ہم آئے تھے تو ہماری مٹھی بند تھی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا مٹھی بند ہے, لیکن جب ہم دنیا سے کما کے جا رہے ہیں تو مٹھی کھلی. یہ چیز پر اور غور کیجیے گا, آنکھ کھول لیجیے. جب ہم اور آپ مٹی دینے جاتے ہیں کسی کو, ہاتھ میں جو مٹی لگی رہتی ہے اسی کے قبر پر اپنا ہاتھ اچھے طریقے سے رگڑ کے آتے کہ نہیں آتے. کیوں بھائی, ہاتھ میں مٹی لگی ہے تو اس کو بھی رگڑ کے آ جائیے گا, اتنا تو باہر آ کے دھو لیجیے. قبر پر ہی مٹی چھوڑ کے جانا ہے. کبھی غور کیا ہم نے اور آپ نے, اس گھر کے لیے کیا تیاری کیا جہاں ہم نے اور آپ نے جانا ہے. پیسے کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیے, اخلاق اپنا بگاڑ لیے, ایمان کا سودا کر لیے. دولت ہو جائے, دولت 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 دولت. چلیے اب دولت ہو جائے تو ذرا حساب صاف کر لیجیے. آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے تو ذرا کیجیے گا. ابھی کویت کے ایک سب سے بڑے امیر صاحب مرے ہیں, کم سے کم ان کے پاس 13 بلین یا 12 بلین پیسوں آئے, اور 33 تیل کے کنویں اور 20 سے زیادہ ٹاورز ہیں پوری دنیا میں. یہ بلین پیسہ, ملین پیسہ, مولوی صاحب لوگ تو سوچ ہی سکتے ہیں. تھوڑا سا مل گیا ہوتا ذرا سا, کتنا ہوگا بھائی بلین, نہیں گن سکتے. بلین ملین اربوں خربوں کی بات کر رہا ہوں. چلیے دنیا سے چلے گئے صاحب, کیا ملا ہے, وہ آپ کو بھی ملے گا, مجھے بھی ملے گا, اور مالدار صاحب کو بھی ملا ہے. کیا ملا,
مرتے ہی ہمارے نام کے آگے کیا لگ جاتا ہے؟ جب ہماری سانس چلتی رہتی ہے تو ہمارے بیٹے دو آدمی کو بلاتے ہیں. پاپا کی سانس چل رہی ہے، کس کو بلائیں گے؟ ڈاکٹر کو. اور ایک بیٹا زیادہ ایڈوانس ہے، ہوشیار ہے، تو وکیل کو بھی ساتھ میں بلا لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اب پاپا کا یہ سانس آخری سانس ہو سکتا ہے. اور بھائیوں میں جھگڑا نہ ہو تو پاپا اپنی زندگی ہی میں حل کر کے آپ چلے جائیے. کہے کو لڑائی جا رہا ہے؟ پاپا آخری وقت میں ہے تو وکیل کو بھی بلا کے لے آیا ہے. یاد کیجیے گا، بیٹے کے لیے ہم اور آپ کر رہے ہیں. اولڈ ایج ہوم جانتے ہیں؟ تو انگلش بہت ہارڈ ہو گیا، سیدھا اس کا ترجمہ کروں گا. اولڈ ایج ہوم مطلب بوڑھے لوگوں کا گھر، جہاں بوڑھے ماں باپ کو بیٹے چھوڑ آتے ہیں. کون سے ماں باپ؟ ارے جنہوں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، انجینئر بنایا ہے، ماسٹر بنایا ہے. بیٹا میرا امریکہ میں رہتا ہے، میرا بیٹا جو ہے نا وہ وہاں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ یورپ. اچھی بات ہے بھائی، آپ کا بیٹا وہاں رہتا ہے. ڈاکٹر ہے میرا بیٹا، تو سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کے ابو الحمدللہ. میرا بیٹا ماسٹر، الحمدللہ. انجینئر میرا کیا کہنا، انجینئر صاحب کے ابو ہے. اور میرا بیٹا مولوی ہے. شیخ صاحب آپ کو نہیں بولتا میرا بیٹا مولوی نا، میرا بیٹا حافظ. پیسہ ہے ہی نہیں تو سب جھک کے چلنا پڑے گا. کلیئر بات. اللہ کا شکر ہے کوئی مولوی اپنے ماں باپ کو سرکار کے حوالے نہیں چھوڑتے. اللہ کا شکر ہے. شیخ صاحب اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ مولوی صاحب پھینک رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا پھینک رہے ہیں، میں پھینک رہا ہوں، گلی دے رہا ہوں. بنگلور چلے جائیے، بنگلور چلے جائیے. مسلمان لوگوں نے ایک گھر بنایا، آشرم، بوڑھے لوگوں کا آشرم. جہاں بوڑھے لوگ ہیں اس میں مسلمان ہیں. آشرم کیوں بنایا؟ فون آیا، اس بڈھے کو لے جاؤ ورنہ میں عیسائی مشنری کو دے دوں گی. بیٹے نے کہا دے دوں گا. بڈھے کو لے جاؤ. پاپا بڈھے ہو گئے، لے جاؤ بڈھے کو. میرے بھائیو، جب ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کر نہیں رہے تو ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی. دھوکے میں ہم اور آپ، نہیں میرے لیے میری اولاد کرے گی. کیا کرے گی بھائی جب خود ہی نہیں کر رہے نیک کام تو کوئی دوسرا نہیں کرتا. لے جاؤ بڈھے کو. جب فون آیا میں گیا تھا ان کے پاس، ان کی ہوٹل میں ٹھہرا. کہا مولوی صاحب یہ واقعہ ہے. تو کیا ہوا؟ آپ کون ہیں؟ میں ان کی دھرم پتنی ہوں، ہم سفر ہوں. میاں بیوی میں بہت زیادہ عہد و معاہدہ ہوتا، جیون کا ساتھ ہے. اور کچھ لوگ بیوی کو ذرا اتنا اونچا چڑھا دیتے ہیں، آپ کے لیے تو میں ستارے توڑ لاؤں گا. بھیا ستارہ تو بعد میں توڑ کے لانا، دنیاوی پھول تو لے کر آ جا. نہ ستارہ تجھ سے ٹوٹے گا نہ تو کچھ کر پائے گا. اتنا چڑھا دیتا ہے ادھر ادھر، کوئی حساب ہی نہیں. تو آپ ان کی بیوی ہے؟ بولا اچھا یہ بڈھے کا کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں یہ بڈھے کو کھانسی بہت آ رہی ہے، بیمار ہے بڈھا. ابھی تو آپ نے کہا کہ دھرم پتنی اور دھرم والا وہ جو کہتے ہیں بھائی ہم سفر ہے، مرنے جینے کا سب ساتھ ہے. وہ جو جوانی میں آپ دونوں کیے تھے، تو بڈھا جب ہو گیا بیمار پڑ گیا تو آپ سرکار کے حوالے چھوڑ دینا پڑے گا. بولیے کیا کرنا ہے؟ بڈھے کو لے جاؤ، بہت کھانسی آ رہی ہے، بیمار بہت زیادہ، ہم علاج نہیں کرا سکتے. آپ کون ہیں؟ تو میرے پاپا ہی ہے، میں ان کا بیٹا ہوں. اچھا یہ بتائیے یہ بلڈنگ کس نے بنائی ہے؟ ریئل واقعہ بتا رہا ہوں. تو ابا نے بنائی ہے. تو اب ابا کہاں رہیں گے؟ اولڈ ایج ہوم میں، سرکار کے حوالے. میرے بھائی دھوکے میں ہمارا کچھ کر لیجیے جو مرنے کے بعد کام آئے، نہیں کیجیے گا نقصان ہی نقصان. پھر بعد میں نہ کہیے گا مولوی صاحب نے بتایا نہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ بہت سارے لوگوں کی دلیل ہے. اس لیے دین سے جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا. چلیے مجھے مثال کے طور پر اپنی بائک پر یا اپنی گاڑی پر بمبئی آنا ہو یا پھر پونے جانا ہو. پونے جانا تو اپنی گاڑی کو میں چیک کروں گا. گاڑی کو چیک کرنے میں کیا چیز دیکھوں گا؟ بولیے تیل تو دیکھنا ہے، ہوا تو دیکھنی ہے بھائی، سب ٹائر اور صحیح ہے کہ نہیں. چیک کر لیا. یہ کیوں نہیں کہا جب تیل ختم ہو جائے گا تو تیل لے لوں گا.
بھائی گاڑی چلا رہا ہوں، ہائی وے پر تیل ختم ہو گیا تو تیل لے لوں گا، بولا پھر گاڑی کو ٹھیلنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب دنیا کا سسٹم جب ہوگا تب نہیں چلتا تو مرنے کے بعد کیسے چل جائے گا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے وہ سب قرآن اور حدیث میں لکھ کے آ گیا کہ یہ ایسا ہوگا، اور اللہ سچے ہے، اللہ کی بات سچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، ہمارے اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ چلیے افطاری کرتے ہیں ہم اور آپ مغرب کے وقت، جب مغرب کی اذان ہو جائے گی تو افطاری کے لیے سامان خریدنے چلا جاؤں گا۔ دنیا میں تو نہیں چلتا، دنیا میں نہیں چلتا، جب دنیا میں نہیں چلتا وہ تو ظہر کے وقت سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ خواتین تو ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہیں، اور ہم اور آپ کبھی ان کے لیے نام بھی نہیں لیتے، ماشاءاللہ فلانے کی امی نے آئٹم بڑا اچھا بنایا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ برکت دے، بڑا اچھا آئٹم کھلاتی ہیں آپ، اللہ جزائے خیر دے، یہ تعریفی جملہ بھی ہم اور آپ نہیں کہتے۔ چلیے ٹھیک ہے، بنا رہی ہیں ظہر کے وقت سے، اور کام چلے گا مغرب میں، آپ تیاری کر لیجیے۔ جب دنیا کا سسٹم پہلے تیاری کے بغیر نہیں سیٹ ہوتا ہے تو مرنے کے بعد کا سسٹم کیسے سیٹ ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کیجئے میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو میں نیک بن جاؤں گا، دین سے دوری کا ایک بڑا سا، میری قسمت کا لکھا ہوگا تو میں نیک بن جاؤں گا، نمازی بن جاؤں گا۔ اچھا چلیے، مولوی صاحب آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیے، آپ کے نصیب کا ہوگا تو آپ مالدار بن جائیے گا۔ 24 گھنٹہ کم پڑتے ہیں، 24 گھنٹہ کم پڑ رہا ہے، کب سیٹ بن جاؤں، کب بڑا بنوں، وہ بڑا بن گا اس سے بڑا کب بنوں۔ تو جب دنیاوی معاملے میں، دنیاوی سیٹ بننے میں صرف دعا نہیں، دعا بھی کراتے رہتے ہیں مولانا لوگوں کو تو ماشاءاللہ لوگ عزت بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں، اور جناب جی کی عزت تو ہے ہی۔ جناب جی ذرا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے۔ جب اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے دیتا ہے تو کبھی کبھی جناب جی نے فون کیا سیٹ صاحب ذرا پریشانی ہے، ارے یہ کیا پریشانی، بار بار فون ہی کیجیے گا، تو کبھی کبھی دیکھ کے بولے گا اچھا وہ جناب جی آ رہے ہیں، ان کو بول دینا میں ہوں نہیں، سائٹ سے نکل گئے۔ اچھا وہ جناب جی کا فون بار بار آیا، 2-3 بار، بھائی صاحب ذرا دیکھیے گا پریشانی ہے، فون کو اٹھانے کا نہیں، وہ بھول گیا تھا، ایسا تھا، دعا ان سے ہی کروایا، مال بڑھ گیا تو آپ بھول گئے، یاد نہیں تھے جناب جی، یاد نہیں۔ چلیے الحمدللہ عزت تو ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی، لوگ علماء کی عزت تو کرتے ہیں الحمدللہ، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ نہیں کرتے، چلے گا خیر، لیکن الحمدللہ آج بھی عزت ہے۔ تو میرے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب دنیا کا سسٹم اس نظام پر نہیں چلتا، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا، میرے بھائی تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دھوکے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، بڑا دھوکہ ہے۔ اب کئی دھوکے ہیں جن کا تذکرہ میں کروں گا، دین سے جو دور ہوتے جا رہے ہیں نا ہم اور آپ، ایک شیطانی دھوکہ ہے اور ایک اپنا جسمانی دھوکہ ہے۔ شیطانی دھوکہ کیا ہے اور اپنا نفس کا دھوکہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتر سورہ نمبر 35 غالباً آیت نمبر 7 ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بنا لو، بنا لو۔ بے شک وہ اپنے گروہ کو حکم دیتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنمی ہو جائیں۔ تو شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، انسانی شکل میں بھی شیطان ہے اور شیطانی شکل میں بھی شیطان ہے، وہ گھوم رہے ہر طریقے سے۔ اب مثال کے طور پر ابھی جیو سیم آ گیا ہے، نوجوانوں سے خطاب ہے میرا، جیو سیم کب لانچ ہوا بھائی؟ ریلائنس کمپنی کا، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ مولوی صاحب کو لیکن معلوم ہے ڈیٹ کیا اس کی؟ جیو سیم نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، ریلائنس کمپنی والا 5 ستمبر کو نا کہ 6 کو، 5 ستمبر 2016 کو ریلائنس کمپنی نے جیو نکالا ہے، جیو ڈیجیٹل لائف، جیو جی بھر کے، سب کچھ فری ہے، سب کچھ فری ہے۔ تو جب سب کچھ فری ہے تو شیطان کو بھی بڑا موقع مل گیا ہے، وہ بار بار آ کے بولتا ہے جب فری ہے تو بٹن ذرا دباؤ، بٹن دبا، بٹن دبا۔ نوجوانوں کو زیادہ بہلا پھسلا رہا ہے،
یہ بٹن دبا وہ بٹن دبا، دیکھ یہ دیکھ وہ دیکھ. خان صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں، اب خان صاحب کا نام کیوں لوں؟ فلمی دنیا کے خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آپ لوگوں میں سے کوئی خان صاحب ہوں گے تو میرے اوپر غصہ کرنے لگے مولوی صاحب آپ نے میرا نام کہے لے لیا. ہم آپ کا نام بالکل نہیں لے، ہم کہے بولے وہ خان صاحب جن کو لوگوں نے اپنا بنا رکھا ہے. ابھی کچھ لوگوں کے بال چیک کر لوں تو پتا چلے گا خان صاحب جن کے بال ہیں. ایک جگہ میں بال کٹوانے کے لیے گیا تو یوں ہی رہا ہوگا 15-16 سال کا لڑکا، بیٹا آپ نے بال جو کٹوایا وہ لگ رہا ہے کسی کی اسٹائل ہے. بیٹا بولیے کس کی اسٹائل ہو سکتی؟ دین سے دوری، دنیا والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک بیٹا کس کی ہو سکتی؟ تو میں نے اپنی طرف سے بول دیا فٹ بال کی دنیا کا بے تاج بادشاہ میسی، کرکٹ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ٹینڈولکر، فلمی دنیا کا بے تاج بادشاہ خان صاحب. خان صاحب کا نام نہیں لوں گا. بیٹا تم بلوا جو کٹوایا ہے وہ کس کے اسٹائل ہے؟ لیکن پھر بھی میں کہا ہو سکتا ہے میسی کے اسٹائل کا ہو. لیکن 2-4-5 مرتبہ 10 مرتبہ جب گھور کے دیکھا تو پتا چلا خان صاحب کی اسٹائل کے بال کاٹ کے گھوم رہے. گھومتے رہیے، آپ کو ہم کو کیا لینا دینا بھائی؟ مولوی صاحب کو کوئی پریشانی ہے؟ کیا کو پریشانی رہے گی؟ اب دیکھیے لوگ پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، وہ پینٹ بھی پھٹی ہوئی پہن کے گھوم رہے ہیں، وہ بھی یہاں پر پھٹی ہوئی. اب ادھر جائیے، آپ اسٹیشن وغیرہ پہ جائیے، ایئرپورٹ پہ جائیے تو بوڑھی ماں بھی پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہی ہے. گھومے آپ نا؟ ارے بھائی یہ پینٹ جو تو پہنا ہے وہ پھٹی ہوئی کیوں پہنا؟ غریب کا لڑکا ہے کیا؟ مولوی صاحب جناب جی وہ اسٹائل ہے پھٹی ہوئی پینٹ. دیکھا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا لے کے چل رہا ہے. جب دین سے محبت رہے گی تب نہ ہر چیز دین کی نظر آئے گی، اور جب محبت ہی نہیں رہے گی تو وہ چیز نظر آئے گی کیسے؟ محبت کرنا سیکھیے، محبت کرنا سیکھیے. انگریز کو دیکھا آپ نے کرتی پاجامہ پہنتے ہوئے؟ آپ دیکھیں کپڑے کے اوپر میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، بولے انگریز کو دیکھا آپ نے پینٹ شرٹ پہن کے گھومتے، آپ تو چڈا پہن کے گھوم رہے. کچھ دنوں کے بعد اب مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ چڈا پہن کے شروع کر دیں گے گھومنا. ہمارے کچھ نوجوان مولوی صاحب زیادہ ایڈوانس نہ بول رہا ہوں کہ یہ ہونے والا، کیونکہ ویسٹرن کلچر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں سب کو اپنا لینے کا، لیکن اپنی چیز تو کوئی نہیں لے رہا ہے. کرتا پاجامہ کوئی لیا ہی نہیں، داڑھی اڑی کوئی لیا ہی نہیں، تو ہم ان کی سب کچھ کہاں لے رہے ہیں؟ تو یہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. تو اصل میں بچپن سے ہم اور آپ اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، لباس وباس میں بھی. اور یہ پینٹ شرٹ کا رواج زیادہ دنوں سے نہیں ہے، 5 سال 6 سال 10 سال سے ہوا. اس سے پہلے ماشاءاللہ سب پہنتے تھے. ابھی 26 جنوری کو میں دیکھا ایک جگہ جا رہا تھا بائک سے، تو وہ تیل والے سب ہے نا، تیل والے ارے پیٹرول پمپ پر جو ہوتے تیل بھی دیتے ہیں سب کرتی پاجامہ پہنے ہوئے ہیں. لیکن پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ لوگ اجلی کرتی پاجامہ اور ٹوپی کائے پہنے ہوئے ہیں، لیکن پوچھ ہی نہیں سکا. بعد میں پتا کر لوں گا کیوں وہ لوگ ایسا کرتی پاجامہ وائٹ والی کرتی پاجامہ اور ٹوپی پہنے ہوئے تھے اسی کے خاص طور پر. دیکھا کچھ نہ کچھ ہوگا، کہیں نہ کہیں لگا ہوگا. ہمیں اور آپ کو بھی اپنے اسلام سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جب تک محبت نہیں کیجیے گا تو کام پڑے گا کیسے؟ دین سے دوری میں شیطان کا ایک بڑا رول ہے جو ہمارے پیچھے آیا ہوا، اور وہ مختلف طریقے سے آتا ہے. کاروباری کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے، 60 سال کے پاس ارے ابھی جوانی ہے تو 1-2 ٹرک اور ہو جائے، 2 بھنگار کی دکان اور ہو جائے، 1-2 روم اور ہو جائے، کانٹا مارتے رہو کانٹا مارتے رہو. ایک حاجی صاحب کا واقعہ کسی نے سنایا. حاجی صاحب حج کرنے گئے ماشاءاللہ. اب حج کرنے جاتے ہیں کب لوگ؟ جو جوانی میں جانے کا کب جاتے ہیں؟ ایک دم ریٹائر ہو جاتے تب جاتے ہیں حج کرنے. وہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد جب حج کر لیں گے تو پاپ دھل جائے گا. اس لیے دین سے ابھی دور چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. بڑھاپے میں سدھر جائیں گے، کسی مسجد کے متولی بن جائیں گے، کسی مدرسے کے ذمہ دار ہو جائیں گے. حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، یہ ہے ایک سسٹم ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے. لیکن اب تو ماشاءاللہ جوان لوگ بھی جا رہے ہیں حج کرنے. تو ایک حاجی صاحب گئے حج کر کے آ گئے. جب حج کر کے آ گئے لیکن من میں تو کالا ہی تھا، من میں کالا ہی تھا. حج کا لیول لگا ہوا ضرور ہے. تو کیا ہوا، وہ کیا کرتے تھے؟ کانٹا مارتے تھے. اور کانٹا کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا ٹرک جو ہے اس کا وزن خود بخود کم ہو جاتا تھا. اب حاجی صاحب
اور وزن کم کرے یہ سوچ سکتے ہیں آپ؟ کوئی نہیں سوچ سکتا. ارے نہیں حاجی صاحب ایسا کریں گے تو اللہ کے آگے ہوئے ماشاءاللہ سب پاپ دھلا کے آ گئے، لیکن وہ من کا جو پاپ تھا وہ دھلا نہیں تھا. جتنا آدمی بوڑھا ہوتے جاتا وہ چیز بڑھتے جاتے ہیں. ٹیکس والے کو پتا چلا کہ بھائی حاجی صاحب ایسا کر رہے ہیں، لیکن حاجی صاحب بھی بڑے ہوشیار آ گئے. جیسے ہی چھاپا مارنے کے لیے لوگ آئے، ٹیم آئی پوری چھاپا مارنے کے لیے، اور حاجی صاحب نماز پڑھنا شروع کر دی. لیکن یہ بھول گئے کہ بھائی اچھے منہ گھومنے کا کہ پورا منہ گھومنے کا. تو ادھر ہی سے ٹیکس والے آ رہے ہیں، ادھر ہی منہ گھوم کے کھڑے ہو گئے. اب ان کو کیا معلوم چھاپا مارنے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، حاجی صاحب اللہ توبہ غلط کام کریں گے، واپس غلط کام کریں گے، اللہ توبہ غلط کام. یہ کسی نے بتایا واللہ کیا ہے. تو مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ بڑھاپے میں سدھر جائیں گے. ایک دلیل ہے بوڑھے ہونے کے بعد صحیح ہو جائیں گے. میرے بھائی بوڑھے ہونے سے کون زندہ رہنا، کیا دلیل ہے ہمارے؟ نیک عمل کی توفیق بھی مل جائے، کیا دلیل ہے ہمارے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف لکھ کے نہیں آیا. بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا یا اچھے کام کریں گے، کبھی نہیں. اور بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے الحمدللہ بزرگوں کی وجہ سے ہماری مسجدیں آباد ہیں. اگر یہ ہمارے بزرگ نہ ہو تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں. الحمدللہ جو کچھ آبادی ہے. ایک جگہ میں گیا تقریر کے لیے، اس گاؤں والے نے ہم کو چیلنج کر دیا. بولے مولوی صاحب چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے بھائی؟ مجھے بھی آپ کا چیلنج قبول ہے، بولیے. دیکھیے اس گاؤں کے جتنے حاجی صاحب ہیں سب داڑھی والے ہیں. ماشاءاللہ ہونی چاہیے بھائی، سب مسلمان کو داڑھی والا ہونا چاہیے. لیکن ایک چیلنج یہ ہے مولوی صاحب جتنے حاجی صاحب ہیں سب کی اولاد بگڑی ہوئی ہے. ارے بھائی ایسا کہے بول رہے ہیں آپ؟ کون سی پرانی دشمنی آپ نکال رہے ہیں؟ پرانی دشمنی نہیں، آپ دیکھ لیجیے جتنے حاجی صاحب ہیں سب کی اولاد بگڑی ہوئی. کیوں یہ اولاد بگڑی ہوئی کیوں بھائی؟ سدھارا کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ بعد میں پتا چلا کہ وہ حاجی صاحب اپنے حساب سے تھے، وہ سب چل رہا تھا، وہ سب ہو رہا ہے. تو اپنی اولاد کے لیے اگر ہم اور آپ بچپن سے فکر نہیں کریں گے کچھ نہیں. ماشاءاللہ بزرگ صاحب فجر میں آ گئے، نمازوں میں آ گئے. اپنی اولاد کو کبھی کہا بیٹا اٹھ، بیٹی اٹھو. اور اہلیہ کو محترمہ صاحبہ کو بول ہی نہیں سکتے اٹھیے نماز پڑھیے. ارے جائیے آپ کی نماز آپ کے ساتھ، ہماری نماز ہمارے ساتھ. کسی بہو کو بولیے کہ جب تک آپ نے نماز نہیں پڑھنا آپ کے ہاتھ کی ہم نے روٹی نہیں کھانا. بولیے چیلنج کیجیے. جب تک یہ ماحول پیدا نہیں ہوگا تو دینداری آئے گی کیسے؟ نہیں مولوی صاحب حدیث میں لکھا ہوا ہے نا کہ جب کوئی کام غلط ہو تو دل میں برا ماننا چاہیے. بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن وہ حدیث کو کہاں سیٹ کر رہا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 49 من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں کا کوئی جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک دے. اللہ نے آپ کو گھر میں بڑا بنایا ہے، اگر آپ ہی خاموش رہیے گا بولے مولوی صاحب میری نہیں چلتی ہے. ارے جب آپ کی اپنے گھر میں نہیں چلتی تو آپ چلائیے گا کہاں؟ مولوی صاحب برا نہ مانیے تو ایک جگہ تو میری ضرور چلتی ہے، وہ ہے مسجد. کیونکہ امام صاحب تو ہیں ہی، جتنے مصلی اتنے متولی. آرام سے کچھ بھی جھگڑا ہوا بیوی سے تو پورا غصہ آگے کس پر جھاڑنے کا؟ امام صاحب پر، مؤذن پر اور خادم صاحب پر. کیوں آئے؟ اور تنخواہ جو دے رہے ہیں سب لوگ مل کے تنخواہ دے رہے ہیں ان کو، اس لیے پورا غصہ وہاں جھاڑنے کا. بیوی کے سامنے ذرا غصہ دکھا کے غصہ کر کے دیکھیے پتہ چل جاتا ہے. تو جہاں غصہ کرنا تھا بچے کو ہونا تھا وہاں تو آپ کی زبان ہلی نہیں. فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. یہی ہمارا گھمانا ہے. میں کیسا ہوں اس کے لیے کوئی ہاتھ نہیں گھمانا. تم میں کا جب کوئی آدمی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک دے. مولوی صاحب اس حدیث کا عمل کیسے ہوگا؟ تو باجو والا جو ہے نا، باجو والا وہ ٹی وی کا وہ لے کر آیا ہے اور ٹی وی میں فلم چل رہی ہے. چل ٹی وی بند کر. اچھا باجو والے دکان والے کو بولیں گے بند کر، اور اپنے گھر میں پورا سیریل چل رہا ہے، سب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ہاتھ آپ کا وہاں چلنا چاہیے. نہیں جو صحیح نہیں رہے گا نہیں چلے گا، کچھ ادھر ادھر نہیں کر سکتا تو وہاں تو آپ نے ہاتھ لگایا نہیں. تو بازو میں جو دکان والا ہے اس کو آگے آپ بولیں گے بولا مولوی صاحب ہاتھ سے روکنے کا ہے نا تو یہاں عمل ہوگا. وہ آ رہے گھر میں چلا نہیں تو باہر جا کے چلا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ جب برائی دیکھے تو زبان سے روکے.
اس کے بعد کیا ہے نہیں ہے تو دل میں برا جان لے. مولوی صاحب سمجھا کے تھک گیا, میرا بیٹا سدھرے گا نہیں, میری بیٹی سدھرے گا نہیں, اب دل میں برا مان کے چل رہا ہوں. ماشاءاللہ بیٹے کے نام سے, یہ گھر بھی بیٹے کے نام سے, یہ زمین بھی بیٹے کے نام سے, یہ گاڑی بھی بیٹے کے نام سے, یہ بینک بیلنس بھی بیٹے کے نام سے. بوڑھے ہونے کے بعد بڑھاپے میں لاٹھی, یہی کام آئے گا بیٹے کے نام سے. اولاد بگڑی ہوئی ہے بیٹے کے نام سے, بیٹے کے نام سے, بیٹے کے نام سے, بیٹے کے نام سے. شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے, اس لیے ان کو دشمن بنائیے, نہیں بنائیں گے بڑا نقصان ہوگا. چلیے ایک ہمارا دشمن ہمارا جی بھی ہے, من جو ہے نا, یہ ہمارا من نفس, یہ بھی بڑا دشمن ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا, سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43. کیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو جس نے اپنے جی کو اللہ بنا لیا, یعنی جیسا من کرتا ہے ویسے ہی کرتا ہے, جو من کا وہی کیا. اوہو فجر کے وقت ٹھنڈی ہو رہی ہے اور فجر میں ابھی اٹھوں گا نماز پڑھنے, ظہر میں ملا کے پڑھ لوں گا. اوہو اب رات میں تو یوں ہی 2 بجے سوتا ہی ہوں, 3 بجے سوتا ہوں تو فجر میں اٹھ پاؤں گا. تو بھائی رات میں جلدی کیوں نہیں سوتے, عشاء کے بعد فوراً سو جانے کا. ارے مولوی صاحب رات کب ہوتی ہے, 12 بجے کے بعد نا, اتنا کام رہتا ہے, اتنا کام رہتا ہے, اور آپ بولے جلدی سونے کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سسٹم دیکھ لیجیے شیطان کا کیسا بہکا رہا ہے, نفس کیسے پھسلا رہا ہے. نفس پھسلاتا ہے. مارکیٹ میں گھومنے چلتے ہیں, نوجوانوں کو ذرا پھسلا ہے, دیکھ کون سی اچھی نظر آ رہی ہے, تاک تاک تاک, جلدی تاک. وہ بار بار بولتا ہے تاک. اچھا ابھی ایسا کرتے ہیں نا, فلانا کالج جو ہے لڑکیوں والا, اس کے بس اسٹاپ کے پاس جا کے کھڑے رہتے ہیں, وہیں چلتے. اچھا یہ لیڈیز ڈبہ جو ہے نا, اس کے سامنے دور کھڑا رہوں گا. اچھا فری بھی پوسٹر لگا ہوا ہے یہاں پر, دیکھتے چلتا ہوں, تاک تاک, جلدی تاک تاک. من ایسے کرتا تاک, پھر من ہی بولتا ہے مار کانٹا مار, مار ہاتھ مار, مار 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 ہاتھ مار. کون دیکھ رہا ہے؟ ایسے پھسلا رہا ہے وہ ہمیں اور آپ کو, پھسلا رہا ہے وہ. ہم اور آپ کتنے گئے گزرے ہیں, باہری دشمن نے بھی ہم پر حملہ کر دیا اور اندر کے دشمن نے بھی حملہ کر دیا اور ہم چت ہو گئے. باہری دشمن شیطان, اندر کا دشمن نفس, دونوں نے مل کر ہم کو دبا دیا, اور جہاں یہ چاہا وہاں لے جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو پھر دوسرے کا کیا ہوگا؟ جو من چاہا وہ کروا لیا, اور کچھ بچا ہے. اچھا مولوی صاحب بہت لمبی تقریر کر رہے ہیں, کب چھوڑیں گے؟ وہ جمعہ کے دن تو ویسے ہی بہت گاہک آتے ہیں, بریانی بھی بنی ہوئی ہے, نئی فلم بھی لگتی ہے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, فلم جمعہ کو لگتی ہے یا سنڈے کو لگتی ہے؟ کون بتائیں گے؟ بولیے. جمعہ. کیوں جمعہ کو نئی فلم کیوں لگتی ہے؟ جواب, جمعہ چھوڑنے کے لیے. ارے بھائی 12 بجے سے تھوڑا, 12 بجے سے چالو ہو جاتا. صحیح تھا آپ نے, جمعہ چھوڑنے کے لیے ایک دلیل ہے. اور وہ لوگ دن کو بھی شبھ مانتے ہیں نا, جمعہ کا دن آئے گا تو مارکیٹنگ زیادہ ہو جائے گی. تو اگر امام صاحب نے لمبی تقریر کی یا قرات ذرا اچھی ہو گئی تو من ذرا اٹکا رہتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. اس لیے مولوی صاحب کو بھی چاہیے بھائی تقریر لمبی نہیں کرنے کا, قرات بھی کم کرنے کا, یعنی انسانی فطرت کا ہمیشہ خیال رکھنے کا. تو دیکھیے کیسے وہ بہلا رہا ہے, پھسلا رہا ہے, بہکا رہا ہے. آجا بھائی آجا, آجا بھائی آجا, دیکھ کر, ارے اتنے لوگ ہیں سب برے ہی ہیں, تو اکیلا سیدھا رہے گا. لیکن نفس کیسے ہم کو بناتا ہے, سب لوگ پوری مارکیٹ میں غلط ہے, بہت صوفی بن رہا ہے, تو اکیلے سیدھا دکھائے گا. ابھی ہاتھ مار لے, پوری مارکیٹ میں غلط ہے, تو اکیلے سیدھا بیچ رہا ہے. بھوکے مر جائیں گے تیری اولاد, سب بھوکے مر جائیں گے, تیرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے, زیادہ سیدھا مت بن. اب مولوی صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں, اگر تجارت میں ذرا سا جھوٹ نہ بولے تو ہماری اولاد اب بھوکے مر جائے گی. مولوی صاحب بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ کہ کھانے کا سسٹم, کھلانے کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے نا. اللہ کیا فرماتے ہیں, ہم اور آپ کھانے کے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. جب ہم محنت کریں گے, یہ کریں گے, تبھی کھانا پینا ملے گا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ بھائی ہم کھلائیں گے ہم کھلائیں گے. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ پہلے کہا اس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا, ہم اور آپ کیوں آئے ہیں. سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 56 57 58 کہ جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے بھائی, ہم تو کھلاتے ہیں, کہاں تم لوگ ہمیں کھلا رہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کھلاتا پلاتا ہے, طاقتور ہے. تو کھلانا پلانا یہ سب سسٹم اللہ کا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, اور عبادت ہمیں اور آپ کو اللہ کی کرنی ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ اندر سے بھی حملہ ہو رہا ہے, باہر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. تو ہمارا نفس برائی کے لیے ابھار رہا ہے, کر لو, موقع ملا ہوا ہے, دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے, پھر ہاتھ آئے کہ نہ آئے, یہی موقع ہاتھ آتا ہے, اچھے دن رہے کہ نہ رہے, پھر کیا معلوم برے دن آ جائے, تو اچھا موقع ہے, کچھ نہ کچھ کر لو. وہ ابھارتے رہتا ہے, ابھارتے رہتا ہے, ابھارتے رہتا ہے, اور وہ سب کے پاس الگ الگ طریقے سے آتا ہے. مولانا لوگوں کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے, لگاؤ بجھاؤ, یہ کافر, یہ مشرک, یہ منافق, دکان چلتی رہے گی. اگر ایسا ہے یہ نہ رہے تکبیر, نہ رہے رسالت, واہ 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 واہ, بھڑکاتے رہتا ہے, بولو بولو بولو. تقریر ایسی ہونی چاہیے ذرا بھڑکا ہو, یہ ہے وہ ہے, ہر ایک کے بعد ویسے آتا ہے. جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی ذرا من بولتا ہے, ارے مولوی بن کے کیا ہوتا ہے, مولوی بن کے کیا ہوتا ہے, ارے ایسا نہیں, دیکھو نا کرتی پائجامہ والے کیا کچھ نہیں, پینٹ شرٹ پہن کے گھومنے کا, بال بھی اچھا کاٹ لینے کا, ان کر کے گھومنے کا, پھر سب لوگ ساتھ میں رہیں گے اور کرکٹ کھیلیں گے, کرکٹ دیکھیں گے, ایک دم مست رہے گا. لائف کو انجوائے کرو. ابھی نوجوانوں سے پوچھیں, لائف کو انجوائے کرو, لائف کو انجوائے کرو. یہ کیا بھائی لائف کو انجوائے کرو, ارے زندگی دوبارہ ملتی کہاں, بڑھاپا آ جائے گا, جوانی ہے تو کرو. یہ من جو ہے وہ بھی بہتا ہے, یاد رکھیے گا. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا, وقت پیری گرگ ظالم بھی شوت پرہیز گا. بڑھاپے کے وقت ظالم بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے, ظلم کرنے والے سدھر جاتے ہیں. شیر جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے, پورے جنگل میں شور ہو گیا, پورے جنگل میں شور ہو گیا کہ شیر صاحب سدھر گئے, ملنے کے لیے سدھر گئے ہیں, آپ سدھر گئے, ہاتھ جس طرح پھیلا ہوا سدھرے ہیں. ارے آپ کو وقت آ گیا, بڑھاپا, لاچار ہو گئے. جب خون میں گرمی تھی تب برائی کو چھوڑنے کا, اور جب خون میں نرمی آ جائے, سردی آ جائے, تب برائی کو چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے چھوڑ رہے ہیں, لیکن مزہ کب ہے, جب ہر چیز آپ کے سامنے ہو, اس کے باوجود بھی آپ نے کیا کہا, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6806, سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا. امام عادل, انصاف کرنے والا امام. نمبر 2, وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا. بڑھاپے کی عبادت ٹھیک ہے, دعا کیجیے اللہ قبول فرما دے, لیکن جوانی کی عبادت گارنٹی ہے اللہ اپنے سایہ میں جگہ دیں گے. اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں, جوانی کی عبادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارتے ہوئے کہتے, صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1122, نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. راوی بیان کرتے ہیں, فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا. عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں, کاش کہ رات کی نماز پڑھتے. اور رات میں کون سی نماز ہوتی ہے بھائی؟ مولوی صاحب مغرب کی ہو رہی ہے نا, مولوی صاحب عشاء کی ہو رہی ہے, بھائی رات کی نماز سے مراد تہجد. یہ کون ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شادی بھی نہیں ہوئی. کاش نوجوانوں میں یہ جذبہ ہوتا. پھر اس کے بعد وہ رات میں نہیں سوتے, بہت کم سوتے تھے, عبادت کرو. شاب نشأ فی عبادت اللہ. پھر اسی طرح ورجل قلبہ معلق فی المسجد, ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا, اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے. ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ, ایک وہ آدمی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور رویا. اللہ کی یاد میں آنسو گرے, اللہ کی یاد میں آنسو گرے
اللہ کے ڈر سے آنسو گرے کم ہو رہا ہے، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، 2 مہینہ کی بات کرتا، 2 مہینہ کہیں کیوں کر لیا، کاہے کو رو رہا بھائی صاحب، چہیتے کا پیارے کا بھلارے کا انتقال ہو گیا، آنسو آ رہے ہیں۔ خیر صبر کی اللہ کے لیے رونا۔ کہیں کہیں کچھ لوگ روتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہچکی بندی ہوئی ہے، رو رہے ہیں۔ حدیث میں شرط ہے اکیلے میں روئیے، ہو سکتا ہے یہ دکھاوا والا رونا ہو جائے، سب کے سامنے روئیے گا، جائیے اکیلے میں روئیے اکیلے میں۔ اکیلے میں اٹھ کے کون روتا ہے؟ جو اللہ کے لیے رویا، اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، تو ہی معاف کرنے والا، نہیں معاف کرے گا تو میرا کیا ہوگا، میں تو کچھ نہیں جانتا، بس تیری یاد آ گئی، رو رہا ہوں۔ اللہ کل قیامت کے دن بولیں گے آیا میرے سائے میں آ گئے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایک وہ آدمی ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ آج کل محبت مطلبی ہے، اللہ ماشاءاللہ، پیسہ ہے، السلام علیکم چاچا، بھیا السلام علیکم، دادا السلام علیکم، السلام علیکم سیٹ صاحب، فلانے سیٹ صاحب السلام علیکم۔ اور پیسہ نہیں ہے تو سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں، اوہو پتہ ہی نہیں تھا، ایسا ہو گیا۔ اللہ کے لیے محبت، اس کے بعد کیا ہے؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَىٰ نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ آدمی ہوگا جس کو کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، یہ اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، بہت لنک مار رہے ہیں، کالج میں پڑھنے والے، اسکول میں پڑھنے والے، پڑوسن ہے، پڑوسی ہے، خیال رکھیے گا، اللہ کے سائے میں اگر جگہ پانا ہے، یہ حدیث پر عمل شروع، کوئی بھی رہے، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی اونچے خاندان کی عورت نے برائی کے لیے بلایا۔ کچھ لوگ فخر کے ساتھ بولتے ہیں، نوجوانوں سے کہتا ہوں تو کتنی بدلی کیا ہے؟ اچھا اتنی تو بدل لیا میں، ایک پھول 2 مالی بولتے تھے پہلے، اب کیا معلوم کیا ہو رہا ہے، اس پر مڈلا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو بھائی چلو موبائل فون نکالیے تو لائیے ادھر موبائل فون لائیے، چیک کر لو کس کا نمبر ہے بھائی، تو لیڈیز کا نمبر کیوں رکھنے کا، کیا ان کے چکر میں ہے؟ نہیں وہ میری گرل فرینڈ ہے۔ مرد کو چھوڑ کر عورت کو تو فرینڈ بنا رہا، اتنا بہادر ہو گیا ہے، اب کچھ بول نہیں سکتے، زیادہ کچھ بولے گا تو لافا مار دے گا۔ آپ دیکھیے مٹلاتے رہتے ہیں، ہر طرف گھومتے رہتے ہیں، چلے جائیے اسٹیشن پہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، گھوم رہا ہے سب لوگ ایک ساتھ، بول کے دکھائیے، سیدھا منہ کا چوا نکال لے گا، کچھ بول کے دیکھیے، بول ہی نہیں سکتے آپ۔ اچھا ان لوگوں کا کیا ہو گیا، ارے میری بیٹی ویسے ہی گھومے گی، آپ لوگ یوں ہی شک کرتے ہیں، ان مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے بیٹے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری بیٹی کے پیچھے پڑے، ہاتھ جوڑ گیا، معاف کیجیے گا، ہم کہے کو پیچھے پڑے، ہم کو کھا لینا دینا بھائی، تو جب بھاگ گئے نا، مولوی صاحب بیٹا ہوا جو ہے وہ بھاگ گیا، بیٹی جو ہے وہ بھاگ گئے، اب مولوی صاحب کیا کریں، اب مولوی صاحب کیا کریں، پہلے جب بولتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، بولے ہمارے دشمن ہیں، ہم کہے کو دشمن ہیں، بہت سارے واقعات جو اللہ کے لیے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ آئی آخری آیت، وَرَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، ایک وہ آدمی جس نے صدقہ و خیرات کیا، دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، یہاں رکیے، دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں کو بھی پتہ نہیں۔ سیٹ صاحب آپ کے نام کی رسید ہے، کتنے کی ہے مولوی صاحب؟ 500 کی ہے، اگر اتنے وہ خاموش ہو گئے تو ہو سکتا ہے 500 میں کم ہو جائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ شیخ صاحب پورا مدرسہ اکیلے آپ چلا رہے ہیں، الحمدللہ پورا انتظام اکیلے آپ چلا رہے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو مدرسہ بند ہو گیا ہوتا۔ پوری تعریف سنیے، 1000 لکھیے، 500 کی جگہ پہ اب 1000 مل گیا، تعریفوں کے بول اللہ کے لیے دے رہے ہیں، میری رسید کٹے گی نہیں،
آپ کی مسجد میں نہیں لکھا ہوا آج کا چندہ نہیں کیے کیا؟ نہیں ہوا لکھے نہیں، وہاں لکھا ہوا ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ کے لیے دے رہے ہیں یا کس کے لیے دے رہے ہیں کہ وہاں لکھواتے ہیں؟ پورے مہینے کا چندہ لکھا ہوا رہے، نہیں لکھا ہوا رہے گا تو متولی صاحب کھا رہے اچھا۔ اس حدیث پر عمل کب ہوگا؟ دائیں نے دیا تو بائیں کو بھی پتا نہیں، دائیں نے دیا تو بائیں کو بھی پتا نہیں، کب عمل ہوگا؟ وہ جو دکان چلا رہا نا میرا بھائی، چھوٹا والا بھائی، وہ میں نے کر کے دیا ہے۔ وہ جو بھتیجا ہے نا میرا، میں اس کا چاچا ہوں، وہ دکان میں نے کر کے دیا ہے۔ ارے وہ بھائی آج آگے بڑھ رہا ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے۔ تمام بہنوں کی شادی میں نے کی ہے، سن لیجیے، ریاکاری دکھاوا، تمام بھائیوں کو میں نے پڑھایا ہے اور آج ہم کو آنکھ دکھا رہا ہے۔ مجھے اچھے لگے سننے میں نا، اتنا پیارا لگا۔ ارے بولنے تو دیجیے کم سے کم۔ کبھی بھی یہ جملہ مت نکالیے کہ میں نے کیا۔ جس دن آپ نے یہ کہا نیکی کر دریا میں ڈال، آج میرا بھائی دشمن بنا ہوا ہے جس کو میں نے پڑھایا لکھایا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی، آپ نے کر دیا، اللہ کے لیے کیا، مرنے کے بعد اللہ سے مانگیے گا، شکایت کیجیے گا۔ فلانے بھائی بیٹھیے، دیکھیے نا وہ ایسا بھتیجا میرا ایسا ہے، وہ میرا بیٹا ہوا ایسا ہے، تو میرا بھائی ایسا ہے، تو وہ ایسا ہے، آج اس کے آنکھ میں پانی نہیں ہے، لوگ ایسے ہی بات کرتے۔ ارے میں نے اپنے دوست کے لیے بہت کچھ کیا ہے، برا دھا دیا، کچھ پارٹنر کے لیے نہیں رکھا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، ہٹا دیجیے دماغ سے، اللہ کے لیے کیا، دعا کیجیے اللہ قبول فرمائے، ختم۔ کچھ ایسے بھی سب کو خیرات کیجیے، کاہے کو سب کو بول رہے ہیں؟ میری وجہ سے مسجد چل رہی ہے، مدرسہ میری وجہ سے چل رہا ہے، الحمدللہ میں اس کا صدر ہوں، سبحان اللہ۔ لوگ تعریف کراتے، تعارف بھی کراتے، تعریف بھی، تعارف بھی۔ تعارف کیسے؟ مول صاحب الحمدللہ یہ مسجد جمعہ کے دن فل ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، دعا کیجیے 5 وقت میں فل ہو جائے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہر چیز کو ختم، بھائی میں کچھ رائم نہ تھی، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے بس اللہ قبول فرمائے۔ ہمیشہ دعا کرتے اللہ نیت خالص کر، اللہ نیت خالص کر۔ کسی کو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دے رہا نا، دوسروں کو مت بولیے میں نے دیا، آپ نے تھوڑے نہ دیا، اوپر والے نے آپ کے دل میں ڈالا، دیجیے دیجیے، اوپر والے کا شکر ادا کیجیے کہ اس لائق بنایا کہ آپ ہاتھ اپنا اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جو دینے والا ہاتھ بہتر ہے، لینے والا ہاتھ نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے سائے میں بلا لے گا، صدقہ و خیرات کیا، اس نے دیا، اس کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اس لیے میرے بھائی ایسے نیک کام کرنا، پتہ یہ چلا جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، دینی کام میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وہ جتنا زیادہ ایسا تیار کرے گا، دھیرے دھیرے کرتے 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 محبت پیدا ہوگی اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ دین سے دوری، اس کے اسباب کیا، علاج کیا ہو سکتا ہے؟ مصیبت کا تو میں نے بتایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم ہمارا پہلے دین کو قربان کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھیے، مصیبت میں وہ لوگ دین کو نہیں چھوڑتے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، دین کو چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں لہو لہان کیے گئے، پورا خون آ گیا، دین کو چھوڑا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈالے گئے، دین کو چھوڑا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں ڈالے گئے، دین کو چھوڑا۔ ابھی میں گلبرگہ گیا تھا، جانا ہوتا ادھر، تو نثار الدین صاحب ایک ملے۔ نثار الدین صاحب آفٹر 23 ایئرس، 23 سال کے بعد جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں اور عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ 23 سال کے بعد، غور سے سنیے گا، 23 سال کے بعد ملاقات ہو گئی۔ این ڈی ٹی وی تو جانتے ہیں، این ڈی ٹی وی، اس کے ایک رپورٹر ہیں رویش کمار۔ رویش کمار نے نثار الدین صاحب کا پورا ایپیسوڈ 25 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا ٹی وی پر دکھایا ہے۔ پوچھا نثار الدین صاحب، رویش کمار نے پوچھا نثار الدین صاحب آپ تو زندہ لاش ہیں، 23 سال جیل میں گزارے اس بندے نے، جب وہ بندہ جیل میں گیا تھا تو
تو چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اور جب وہ بندہ جیل سے باہر آیا ہے تو پوری داڑھی سفید ہو گئی، پوری داڑھی سفید ہو گئی، دین کو نہیں چھوڑا۔ تب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا نام رکھتا ہے، راتی دنیا تک اس آدمی کا نام رہے گا۔ اور ہمارا تھوڑے سے اس کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا کچھ فساد ہوا داڑھی چھڑا کے گھوم رہے ہیں، داڑھی والے کو دیکھیں گے تو پکڑ لیں گے۔ اچھا داڑھی والے کو دیکھیں گے تو پکڑ لیں گے، قسمت کا لکھا ہوگا تو بغیر داڑھی کے بھی آپ اندر چلے جائیں گے۔ کیا گھبرا رہے ہیں، کیا گھبرا رہے ہیں؟ دین کو مت چھوڑیے، دین سے محبت کرنا سیکھیے۔ تو جب بھی مصیبت آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، دین کی قربانی پہلے دے دیتے ہیں، دین پر غصہ نکال دیتے ہیں۔ آئیے ایک دو حوالے کے ساتھ میں بات کو آگے بڑھا کے پھر اپنی بات ختم کروں گا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2144، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کا نام ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹا مرتا ہے تو ہم اور آپ کچھ زیادہ ہی روتے ہیں، اور امی بھی کچھ زیادہ ہی روتی ہیں، اوہو بڑھاپے کی لاٹھی چلی گئی۔ اور بیٹی اگر مری تو روتے تو ہیں، لیکن چلیے خیر کوئی بات نہیں۔ بیٹا جو ہے وہ انتقال کر گیا، شوہر گھر پہ آئے، پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ وہ اسکنا، وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے۔ دیکھیے جواب کیسا دیا، بیوی کیسی ہے؟ تو اصل میں کیا تھا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس عورت نے لاش کو کنارے لگا دیا، کونے میں رکھ دیا، لیکن روئی نہیں۔ ماں بہنوں کے لیے بڑا درس ہے اس میں، روئی نہیں، چیخی نہیں، چلائی نہیں، گلا نہیں پھاڑا، بال نہیں نوچا، کپڑا نہیں پھاڑا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ مصیبت تو آئی نا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ شوہر نے پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ اب اللہ نے موت دے دی تب وہ آرام سے ہے۔ پھر رات میں کیا ہوا، فقربت الیہ العشاء، عورت نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو رات کا کھانا پیش کیا، کھلایا۔ یہ نہیں کہا کھانا وہاں رکھا ہوا ہے نکال کے کھا لیجیے۔ شوہر جب گھر کے اندر آئے تو کھانا پیش کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، تصنعت له احسن ما كان تصنع قبل ذلك، اس رات وہ خوب بنی سمری، اس سے پہلے اتنی بنی سمری نہیں تھی، خوب سنگار کر لیا۔ بیٹے کا انتقال بھی ہو گیا، شوہر کو کھانا کھلایا۔ نمبر 2 بنی سمری۔ مجھے کہنے دیجیے کچھ ماں بہنوں سے بڑی شکایت ہے، گھر پہ کپڑے کی اتنی تھکی رکھی ہوئی، 10 جوڑی 20 جوڑی، وہ کب پہنیے گا؟ تو گھر کے اندر اگر رہیں گے تو وہ پیاز اور لہسن والا کپڑا جس سے بدبو آ رہی ہے شوہر کے سامنے، وہی پہن کے رہنے کا۔ اور اگر شادی بیاہ میں کہیں جانا ہو، کہیں اور اٹینڈ کرنا ہو، سبحان اللہ ماشاء اللہ فلانے کی بہو ہے، یہ ان کی ہے تو یہ ان کی ہے، بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو وہ بنی سمری۔ نمبر 2 کھانا پیش کیا، نمبر 1۔ نمبر 2 بنی سمری۔ نمبر 3 رات میں میاں بیوی ملے بھی۔ اب یہ حدیث بیان تو کر رہا ہوں، یقین کریں گے، اللہ اکبر، ملے بھی، رات میں میاں بیوی ملے بھی، بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، رات میں میاں بیوی ملے بھی۔ اب دیکھیں 3 کام ہو گئے۔ اس کے بعد بیوی نے کہا یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم الہم ان یمنعوهم۔ ابو طلحہ یہ بتلائیے اگر کوئی امانت رکھے، اپنی امانت لینا چاہے تو امانت واپس کرنا کہ نہیں کرنا؟ کتنی اللہ والی عورت ہے یہ، کتنی صبر کرنے والی عورت ہے۔ جب بھی مصیبت آئے تو صبر کیجئے، بولے ہاں جس کی امانت ہے وہ امانت لینا چاہے تو اس کی امانت واپس کرنے کا۔ بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا، غصے میں آ گئے ہو، ارے یہ کیا رات میں ملے بھی، بولنا چاہیے نا پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، بارک اللہ لکما فی غادر لیلتکما، اللہ تم دونوں کے رات کے ملنے میں برکت عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا بدلہ بے حساب ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی مصیبت آئے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1301، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں فرأیت لها 9 اولاد كلهم قد قرأ القرآن،
میں نے دیکھا ام سلیم کو 9 بیٹے پیدا ہوئے یا 9 اولادیں ہوئی اور سب کے سب حافظ قرآن. اللہ وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کا پھل ہے. تو جب بھی مصیبت آئے صبر کیجیے، دین کو نہیں چھوڑنے کا چاہے جو بھی ہو جائے. اور جس کے پاس 2 بیٹی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کچھ لوگ بڑے دیندار رہتے، سب کچھ اچھا چل رہا، 3 بیٹی لگاتار ہو گئی. ارے اس وقت تو پوری تیاری کر کے رکھے ہوئے تھے، کپڑا بھی خرید کے رکھے ہوئے تھے، ابھی بیٹا پیدا ہوگا، پھر بیٹی ہو گئی. تو کیسی ہے پھر بیٹی پیدا ہوگا. اچھا ایسے کیجیے گا، یاد رکھیے گا جس کے پاس 2 بیٹی ہے اور دونوں بیٹی کی تربیت کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا. بیٹے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں جانتا، مولوی صاحب سے پوچھ لیجیے گا، کٹ ٹو کٹ حدیث میں نہیں جانتا، لیکن بیٹی کے بارے میں حدیث جانتا ہوں. کیا صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2631. من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وهو وضم اصابعہ. جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، وہ آئے گا اور میں اور جنت میں ساتھ ہوں. صحیح ہے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، ہم نے اور آپ نے جو سسٹم بنا رکھا ہے پریشانی کا ذریعہ ہے. پریشانی سسٹم کی وجہ سے، اسلامی اعتبار سے نہیں. دان دہیج پیدا ہوتی اس کی تیاری، ورنہ کون پورا بھلا چاہے گا بھائی. اور جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیاں جہنم میں جانے سے آڑ ہے. تینوں آگے کھڑے ہو جائے گی، میرے پاپا کو جہنم میں مت لے جاؤ. اللہ اب ان کے پاس بیٹی نہیں ہو، اپنا سوچے پولیس صاحب پھر وہاں بچائے گا کون. بیٹی آ جائے گی، میرے پاپا جہنم میں نہیں جا سکتے. دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الادب کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 3669. من کان له 3 بنات فصبر علیہن واطعمهن وسقاهن وکساهن من جدته کن له حجابا من النار یوم القیامہ. جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں پر وہ صبر کرتا ہے. ایک جگہ میں گیا تو کہا مولوی صاحب میرے پاس 7 بیٹیاں ہیں. ارے بھیا 7 اگر آپ کے پاس ہے تو کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا؟ 3 مرتبہ تو ہے اور 1 مرتبہ آدھا، یعنی 2 پر 1 2 2 2 تو 6 ہو گئے، تو 3 مرتبہ 7 اور وہ 7ویں جو ہے تو آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لوگ زیادہ یہ بولتے ہیں کیسے تعارف کراتے؟ مجھے آپ کو نہیں معلوم ان کے پاس 10 بیٹے 7 بیٹے آپ کو پتا نہیں. سنیں سنیں وہ ان کے پاس 11 ہے، پوری ٹیم ہے. بیٹی کے بارے میں تو نہیں بولتا. بیٹی کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ پرایا دھن ہے. بیٹی پرایا دھن ہے. بیٹی پرایا دھن نہیں، بیٹی اپنا دھن ہے. تبھی تو ہم کو جنت میں لے جا رہی ہے اور تبھی تو جہنم سے بچا رہی ہے. پاپا کو بچا رہی ہے، سسر جی کو بچایا، ارے شوہر کو بچایا، پاپا کو کہ جہنم میں نہیں، پاپا کو جنت میں لے کے چلی گئی. تو پرایا دھن ہے، وہ اپنا دھن ہے، اپنا دھن ہے اور یہ اللہ کی طرف سے. اس لیے کہا گیا صبر کرو. کچھ لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہو جاتے، دین کو چھوڑ دیتے. اتنی بیٹی ہو گئی تو اب میں نماز کیا پڑھوں؟ دن بھر کام کرنا پڑے گا تب نہ بیٹی کے لیے ہو پائے گا. تب یہ اللہ سے مانگتی رہیے، اللہ راستے پیدا کریں. دین کو مت چھوڑو، دین کو مت چھوڑو. میرے بھائی ہم اور آپ دین سے دور چلے جاتے ہیں. آخری بات، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. غلط صحبت، غلط صحبت، غلط لوگوں کے ساتھ رہے. جیسی سنگت ویسی رنگت. لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میری چھاپ اس کے اوپر ہو جائے گی. چھاپ اپنی نہیں جاتی، ان کی چھاپ اپنے اوپر لے لیتے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی چھاپ چھوڑ پاتے، دوسرے کی چھاپ کو جلدی قبول کر لیتے، اپنی چھاپ نہیں دے پاتے. شرابی، کبابی، جواری، بےایمان، دھوکے باز، بے نمازی کے ساتھ آپ بیٹھیے، نماز کا وقت ہے میں جا رہا ہوں. ارے او نمازی صاحب جا رہا ہوں یار، نماز تو پڑھنے دے. ٹھیک ہے جا بھیا. ٹھیک ہے نمازی صاحب جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، بڑا اچھا ہوں، میری دکان اچھی چل رہی ہے، میرا سب کچھ اچھا چل رہا ہے. نعوذ باللہ. سمجھ دیکھیے لوگ، نعوذ باللہ. وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی پریشان ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی پریشان ہے. میں تو کچھ بھی نہیں کرتا لیکن میری دکان کتنی اچھی چل رہی ہے، میرا سب کچھ اچھا چل رہا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی زیادہ پریشان ہوئے ہیں، نیک تھے. کائے کو جیل میں ڈالے گئے، کائے کو آگ میں ڈالے گئے، کائے کو لہولان کیا گیا ہے. تو کچھ لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے، اس میں مت آئیے گا.
भाई आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से है तो है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम और आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे बुरे बन जाएंगे। ये हदीस बयान करने के बाद आपसे पूछा दूंगा। सही मुस्लिम किताब किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2628 इन्नमा मसलुल जलीस अस्सालिह व जलीस अस्सू कहामिल मिस्की व नाफिकिल कीर फहामिल मिस्की इम्मा अन युहदियक व इम्मा अन तक़ता मिन्हु व इम्मा अन तजिद रिहन तय्यबा व नाफिकुल कीर इम्मा अन युहरिका थियाबक व इम्मा अन तजिद रिहन खबीसा। नेक लोगों की मिसाल और बुरे लोगों की मिसाल कैसी है? नेक लोगों की मिसाल, नेक साथी जो है उनकी मिसाल इतर वाले की तरह है। आप इतर वाले के पास जाइए, तीन चीज़ होगी, या तो आप इतर ले लीजिएगा या खरीद लीजिएगा एक चीज़, या फिर वो आपको खोहा दे देगा, कान में रख लीजिए, जुमा उमा के लिए जाइए वैसा, या फिर आप खड़े खड़े रहेंगे तो खुशबू आती रहेगी। तो नेक लोगों के साथ रहिएगा तो कुछ ना कुछ असर आते रहेगा। अरे यार तेरा साथी नमाजी है, तू कितना बेईमान है, देख तेरा साथी कितना अच्छा है, शराब नहीं पीता और तू पी रहा है, देख तू कांटा मार रहा है, तेरा साथी कितना अच्छा है। हाँ यार मेरे साथी को भी लोग बुरा भला कर, अब मैं भी छोड़ देता हूँ, सब खत्म, चलिए दोस्त आइंदा से। अरे तू सिगरेट पी रहा है, मैंने तो सिगरेट पी दी, छोड़ दिया। अबे तेरी वजह से तो मैं सिगरेट सीखा था, अब तू छोड़ दिया। चल भैया तू भी छोड़ दे, खत्म ना बात, खत्म करना भाई, मेरी वजह से तू सीख गया था, मैं तो छोड़ दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मौलवी साहब ऐसा कर रहे हैं, ये मैं रिएक्शन लोगों का बता रहा हूँ कि ऐसा लोगों का होता, दोस्त लोग मिलते तो ऐसा करते, छोड़ दीजिए, खत्म, जो हुआ हुआ। अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे दोस्त बनाएंगे बड़ा फर्क। दोस्त जब बुरे रहेंगे वो धुकने वाले की तरह है, वो धूप रहा लोहार होता है ना, तो देखिएगा कुछ ना ऊपर निकलते रहता तो धुआं निकलेगा या फिर आपका कपड़ा जल जाएगा, तो बुरे लोगों का असर आ जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से फायदा है। दीन से दूर इसलिए है कि हमारे साथी कुछ बुरे हैं, आ जाइए दीन में, अच्छे लोगों को साथी बनाइए, तो ये बड़ा फायदा है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, तो इस उम्मीद के साथ कि बस उम्मीद पर मत रहिए, शैतानी धोखा है, मेहनत कीजिए। दुनिया कमाने के लिए जितनी मेहनत हो रही है, मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो कब्र में भी नुकसान है, वहाँ भी नुकसान है, और आखिरी ठिकाना जो है वो जन्नत है। अगर सही रहेगा तो जन्नत, वरना फिर जहन्नम। इसलिए बच के रहिए, नेक काम कीजिए, आगे बढ़िए। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को नेक बनाए, एक बनाए। कुछ बातें मेरी इधर उधर हो गई, उसको आप छोड़ दीजिएगा। जो चीज़ें लेने वाली है कुरान और हदीस की रोशनी में उसको ले लीजिएगा। जो बातें मैंने कही इधर उधर हो गई, ये मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह की परेशान हालत उसकी परेशानी को दूर कर दे, अल्लाह दीन से जो दूर है उसको दीन में दाखिल कर दे, दीन की मोहब्बत पैदा कर दे, हमारे माल को अल्लाह हलाल कर दे, हमें उससे अल्लाह दूर रखे, माँ बाप की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ी बना दे, अल्लाह कुरानी बना दे। आमीन। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। यकीनन जैसा कि मेहमान मोहतरम ने काफ़ी अहम समाजी मसाइल की तरफ अमली तौर पर जो चीज़ें राइज हैं, जिसे हम और आप मुशाहिदा करते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में, उन मशाकिल का जो हमने मुशाहिदा किया और शेख ने जो बग़ौर उसका जायज़ा लिया है किताब व सुन्नत की रोशनी में, उसका हल हमें बताने की कोशिश की है। हमें चाहिए कि हम इस तरफ गौर करें, सोचें और समझें, और अपने दिलों के अंदर दीन और इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करने की कोशिश करें, आपसे उख़ुवत को बढ़ाने की कोशिश करें। वरना अल्लामा इक़बाल का ये शिकवा हमारे सामने होगा कि कौन रखेगा हमें याद इस दौरे ख़ुदगर्ज़ी में, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं, क्या हैं, बाखुदा याद नहीं, अपने असलाब की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरे आम महफिल में, कितने संगदिल हैं कि रस्में हया याद नहीं। आज अपनी ज़िल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है, सब कुछ है याद, मगर खुदा याद नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हालत में इस्लाह फरमाएँ, सुधार फरमाएँ, और हमें दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। और सहाबा इकराम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरबियत याफ्ता हमारे असहाब थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी सीरत को पढ़कर अपने ईमान में इजाफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। और दीन से दूरी के जो भी सारे असबाब हैं उनका ख़ात्मा फरमाएँ, हमें दीन इस्लाम का सच्चा सिपाही बनाएँ। और इसी तरह से हमें
پھر دوبارہ ذمہ داران مساجد کا، اساتذہ اکرام کا، آپ تمام سامعین کا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہماری آج کی 24ویں نشست تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس طرح کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے خصوصاً ہمارے علماء اکرام کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور جنت میں داخلے کا سبب عطا فرمائے، سبب بنائے، اور ہمیں اس طرح سے دوبارہ مجلسوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے مجلس پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔